آج کل چائنا میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جس کے اسباب کیا ہیں اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ چونکہ وہاں پر فلاں شے کھائی جاتی تھی اس لیے وہاں پر یہ وائرس پھیلا ہے، یا فلاں چیز کھائی جاتی تھی اس کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ اس پر کلام کرنا نہیں ہے کہ کیا چیز کھانے کی وجہ سے وہ وائرس پھیلا، اس پر ایک اور بحث اٹھی ہے، اس بحث کا جواب دینا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا یا بیان کیا کہ چونکہ وہاں کے لوگ فلاں حرام شے کھاتے تھے اس لیے یہ بیماری پیدا ہوئی اور اس لیے لوگ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے۔ اب اس کا جواب دینے والے وہ لوگ کہ جو اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں حرام شے کھانے کی وجہ سے ہی بیماری پھیلی ہو، انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے مقابلے میں ایک نیا جملہ بنا لیا، اور وہ جملہ ایسے بنایا کہ جس سے شریعت کے احکام کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب وہاں کے لوگ حرام اشیاء کھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ جملہ دیکھیے، حرام اشیاء کھاتے تھے لیکن کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ ہم حرام اشیاء تو نہیں کھاتے لیکن لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کسی کا حق کھانا بھی حرام ہے، اور جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ان میں ایک خوبی ہے کہ وہ دوسرے کا حق نہیں کھاتے، لیکن یہ بات کرنا کہ بھئی کسی کا اگر کوئی حق نہ کھاتا ہو تو اب اگر حرام چیزیں کھاتا تو خیر ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی شے کو حرام سمجھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے اس کو حرام قرار دیا۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ لہذا چوری کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، چھیننے کے ذریعے، غصب کے ذریعے دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ چونکہ خدا نے اس کا ہمیں فرما دیا لہذا یہ چیزیں حرام۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا خدا نے حرام قرار دیا ہے ان کو بھی اتنا ہی حرام ماننا ضروری ہے۔ جیسے خنزیر ہے، مردار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی حرمت بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جاندار کہ جس کے ذبح پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی۔ اچھا، پھر اس کی تفصیلات احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کی روح سے بندر کا کھانا، کتے کا کھانا اور حشرات الارض کا کھانا یہ حرام قرار دیا۔ تو مسلمان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، کسی کا حق کھائے گا وہ بھی حرام، اور حرام اشیاء میں سے کوئی چیز کھائے گا وہ بھی حرام۔ اتنا فرق ہوگا کہ حرام اشیاء میں صرف اللہ کا حق ہے کہ نہ کھایا جائے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے، اور کسی کا مال کھانے کے اندر دو حق ہیں، ایک اللہ کا حکم کہ نہ کھایا جائے، اب اگر کوئی بندہ کھاتا ہے تو خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے حق کو وہ ادا نہیں کرتا، اور دوسرا بندے کا حق مارتا ہے۔ تو ان کی جو ایول ہے، ان کی برائی ہے، اس اعتبار سے تو فرق ضرور ہے، لیکن ایسے مواقع پہ اللہ کے حرام کردہ احکام کو معمولی سمجھنا اور ان کو اگنور کرنا اور ان کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہ گویا کسی کا حق مارنا تو برائی ہے لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی حرام چیز ہے تو اس کی خیر ہے، وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں۔ خدا پہ ایمان رکھنے والا ان دونوں کو برابر کا برا سمجھے گا، برابر کا حرام سمجھے گا۔ ہاں، آگے اس کی وائلیشن کے اندر جو فرق ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی بھی یہ رویہ، یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت میں کمی ہو اور یوں لگے کہ جیسے
خدا بھلے جتنا مرضی اس کو حرام قرار دیتا رہے، لیکن بس وہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف تب ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کا حق مار لیا جائے۔ تو یہ طرز عمل سراسر نادرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور دین کی سچی محبت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔